یہ تب کی بات ہے جب میں ایک خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا۔ ویسے تو لیکچرز وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم سبھی دوست یونیورسٹی کی زندگی کو جی بھر کے جینے کی خاطر یونیورسٹی چلے جاتے تھے۔ سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ کلاس کی لڑکیاں بھی ان دنوں ہم لڑکوں سے تھوڑا زیادہ ہی فری ہو گئی تھیں۔ شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھیں۔ میں پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا تھا۔ اس وجہ سے مجھے قبیلے میں ایک خاص عزت کا مقام حاصل تھا۔ ہاسٹل لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا نہیں بلکہ جیا تھا۔ رات کو فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، تاش کی بازی لگانا، ایک دوسرے کا بستر ادھر ادھر پھینکنا، رات کو سوتے وقت کسی پر پانی پھینک کر اس کو نیند سے جگا دینا اور پھر ساری رات اس کی گالیاں سننا وغیرہ وغیرہ۔ بہت پیارا وقت تھا وہ۔ کاش تو وہ وقت کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے وقت میں کسی نسوانی پکار پر چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے میرا نام لے کر پکارا گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری کلاس فیلو آبش سکندر میرے روبرو کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن میری تکرار ہوئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چھوٹی سی بات پہ ہی ہم دونوں مرغیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے۔ وہ ایک امیر گھر کی خوبصورت اور لڑاکو طیارہ لڑکی تھی۔ کلاس کی لڑکیوں کے علاوہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی تھی۔ بات نہیں، دراصل لڑتی تھی۔ اینول ڈنر کے موقع پر نہ جانے کیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر پچھلے لڑائی جھگڑے ختم کر دیے۔ اس دن کے بعد ہم دونوں کی دوستی کلاس میں مشہور ہو گئی۔ یونیورسٹی کا ہر فرد مجھے آبش کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں سیخپا ہوتا رہتا۔ شاید اس لیے کہ میں ایک دیہاتی سا سادہ سا لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں لنگور کی جگہ انگور آ گئے تھے۔ دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل کی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ جب کبھی وہ یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوتی تو اپنی غیر حاضری کے بارے میں صرف مجھے ہی بتاتی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں اس کو بتائے بغیر اس کی چھٹی کی درخواست لکھ کر جمع کروا دیتا تھا۔ یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں بتائی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے وقت جب اس نے مجھے پکارا تو میں رک گیا۔ میرے سامنے آئی اور بولی، کہاں گھومتے پھر رہے ہو؟ وہ بھی اکیلے اکیلے؟ یونیورسٹی کا آخری ہفتہ ہے، کم سے کم یہ وقت تو تم میرے ساتھ گزارو۔ اس نے پیار سے دوستانہ شکایت کی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس سے کبھی میرا ستر کا آنکڑا تھا، لیکن اب وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ 4 سال تو تمہارے ساتھ ہی گزارے ہیں میں نے، وہ کیا کم تھے جو اس آخری ہفتے کا رونا رونے بیٹھ گئی ہو؟ میں نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ وہی بکواس نہ کر اپنی، میں نے کہا نا تم میرے ساتھ ہی اپنا وقت گزارو گے تو مطلب گزارو گے۔ وہ کبھی کبھی مجھے لے کر تھوڑی جذباتی ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری ماں، تم چلو، میں سر سے مل کر 2 منٹ میں آیا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ کر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ سر سے مل کر میں اسے ڈھونڈنے لگا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب وہ مجھ سے غصہ ہوتی تھی تو کہاں جا کر بیٹھتی تھی۔ میں وہیں چلا گیا۔ وہ وہیں تھی، اکیلی گمسم پتھر کی سل پر بیٹھی، ساتھ لگے شتوت کے درخت سے سر کو ٹکائے، گھاس پہ گرے خشک پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ میں نے سوال کیا۔ خاموشی۔ میں نے اس کو خاموش دیکھ کر پھر وہی سوال کیا۔ اس کا جواب پھر خاموشی تھا۔ کچھ تو بولو، یوں چپ مت بیٹھو۔ میں نے پیار سے اس کو منانے کی خاطر التجا کی۔ وہ پھر بھی خاموش بیٹھی رہی، جانے خشک پتوں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ بہت اجڑی اجڑی سی لگ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت دکھی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی مگر اس کا جواب وہی خاموشی ہی ملا۔ میں بیزار ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ 4 سالوں میں وہ پہلی بار اس نے مجھے چھوا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھ کو چھوا اور مجھے میری ہی نظروں میں معتبر کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں آ رہا تھا، اسی لیے یہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا۔ کس نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی؟ وہ سنجیدگی سے مجھ پر اپنا حق جتاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ وقت نے۔ میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وقت کون ہوتا ہے ہم دونوں کا فاصلہ کرنے والا؟ وہ ایک دم طیش میں آ گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑا اس کو سنتا رہا۔ پھر اس نے ایک لمبی سی سنڈی سی سانس چھوڑی اور بولی، چلو آج مجھے کہیں گھمانے لے چلو۔ گھمانے؟ وہ بھی میں؟ میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں، مجھے نہیں پتا، بس مجھے کہیں گھمانے لے چلو۔ یہ وقت شاید پھر کبھی نہ آئے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ ایک بار کہیں گھومنے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کو انکار کرنا مطلب اس کی ناراضگی مول لینا تھا۔ وہ ناراض ہو کر بہت ظالم لڑکی بن جاتی تھی اور میں ان آخری لمحوں میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔
चलो उठो घूमने चले, मैंने उसको देखकर कहा। कहाँ जाएंगे हम? जहाँ भी रब ले चले। वह हल्का सा मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। हम दोनों यूनिवर्सिटी से निकल कर बाहर रोड पर आ गए। उस दौर में मुझ जैसे गरीबों के लिए सिर्फ तांगे की सवारी हुआ करती थी। ये अलग बात थी कि आबिश एक बड़ी सी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी आती थी। तांगे की सवारी उसकी शान के खिलाफ थी और मेरी औकात के मुताबिक थी। मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें कार में बिठाना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए इस तांगे पर ही तुमको सब्र के साथ और खुशी खुशी बैठना होगा। वो मुस्कुरा दी। मैं जानता था कि वो मेरे साथ पैदल भी सफ़र करने के लिए राज़ी थी। तांगे पर बैठकर हम जाड़े के मौसम में हल्की धूप में शहर के बाज़ार में आ गए। मैंने उसे चाचा गामी की ठेरी पे ले गया। चाचा गामा खोए वाली कुल्फ़ियाँ फ़रोख्त करता था। मैंने वहाँ से 2 खोए वाली कुल्फ़ियाँ ख़रीदी और एक आबिश को दे दी और एक खुद खाने लगा। 4 आने से 2 कुल्फ़ियाँ ख़रीदना उस वक्त बहुत अय्याशी तस्वुर किया जाता था। उसने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं खाई थी। कुल्फ़ी खाते वक्त कुल्फ़ी से बहता हुआ खोया उसके होंठों से नीचे टपक रहा था। खोए के कुछ कतरे उसकी नाक पर भी लगे हुए थे। उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगा। वो समझ गई कि मैं किस वजह से हंस रहा था। अगले ही पल उसने अपनी कुल्फ़ी मेरी नाक और मुंह पर मल दी और मेरे हाथों से मेरी कुल्फ़ी छीनकर खाने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त जो मुस्कान थी वो काबिल दीद थी। उस वक्त एक ही पल में वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी। दिल चाह रहा था कि वो ऐसे ही सारी ज़िंदगी खड़ी रहे मेरे सामने और मैं उसे यूँ मुस्कुराते हुए देखता रहूँ। वो पहला और आखिरी मौका था जब आबिश मेरे साथ कहीं बाहर गई थी। हमारे लिए वो चंद लम्हे सैर और सियाहत की ही तरह थे। आज के दौर के बच्चे इस सैर को डेट पे जाना कहते हैं। वह तांगे की सवारी और कुल्फ़ी का मज़ा मुझे सारी ज़िंदगी याद रहा, कभी भुला ही नहीं सका। जिस दिन हमारा यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था उस दिन आबिश बहुत कमज़ोर दिख रही थी। मैं अपना सामान बैग में समेट कर यूनिवर्सिटी ही ले आया था और उसे बाहर चाय के ढाबे पर रख दिया था ताकि यहाँ से जब फारिग हुआ तो सामान यहीं से उठाकर अपने घर को लौट जाऊँगा। उस दिन तमाम असातिज़ा ने हमारे साथ तस्वीरें भी बनवाई। ये अलग बात है कि वे तस्वीरें कभी मुझ तक नहीं पहुँची। तमाम क्लास फेलोज़ ने आखिरी बार ढेर सारी बातें की। उस दिन ज़िंदगी में पहली बार वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया। असातिज़ा से और क्लास फेलो से बातें करके जी ही नहीं भर रहा था, मगर उस दिन वक्त हमारे हक़ में नहीं था। फिर मैं आबिश से मिला। वो गमगीन हो गई थी। मैं भी अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके खड़ा था। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। मैं उसे जी भर कर देख रहा था। उससे दूर जाना पल रात की गुजरने की तरह महसूस हो रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से एक सिल्वर रंग की अंगूठी उतार कर मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहना दी। मेरी छोटी उंगली उसकी लेडी फिंगर से बड़ी थी, इसीलिए वो अंगूठी मेरी आधी उंगली में ही समा सकी। मैंने अपने गले में पहनी हुई चेन उतार कर पागलों की तरह उसके गले की बजाय उसकी कलाई पर बल्क की तरह देकर बांध दी। ये सब कुछ इतना होलनाक खामोशी के ज़ेर असर हो रहा था। वो भी चुप थी, मैं भी चुप था। उसकी आंखें भी सुर्ख हो गई थीं, मेरी पेशानी भी जलने लगी थी। फिर वो एक नज़र मुझे देख कर हज़ार ज़ब्त के बावजूद 2 आंसू जल्दी से बहाकर बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर अलविदा किए जल्दी से भाग कर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं हैरत से उसे देख रहा था। उसकी गाड़ी मेरी आंखों के सामने वहाँ से लेकर चली गई और मैं वहीं हैरत का मुजस्मा बने उसकी गाड़ी को खुद से दूर जाता देखता रहा। मैंने सोचा था कि वो इस आखिरी दिन मुझसे ढेरों बातें करेगी, हर हफ्ते बाद या कम से कम 1 महीने बाद ख़त लिखने का वादा ज़रूर लेगी और इस आखिरी दिन वो मुझसे मसनूई झगड़ा करके मुझे मेरी हमारी मुलाकात की याद ज़रूर दिलाएगी, मगर उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं किया था। जाने उसके जहन में क्या चल रहा था। मैंने आखिरी बार अपनी यूनिवर्सिटी के गेट को देखा, दिल मुट्ठी में आ गया था। फिर बेख्तियारी के आलम में 2 आंसू बहाते हुए मैंने यूनिवर्सिटी को अलविदा कहा और अपना सामान उठाकर तांगे पर रखा और अपने घर की राह ली। अपने दोस्तों से बहुत दूर जा रहा था। खुशियों और लापरवाही का दौर अपने इख्तिताम को पहुंच गया था। घर आकर अपनों से इतने लंबे अरसे बाद मिलकर भी खुशी नहीं हो रही थी, न जाने क्यों। कुछ अरसे बाद घर वालों ने शादी का कहा तो मैंने इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह मुझे खुद मालूम नहीं थी। लेकिन फिर कुछ अर्सा और गुजरा तो अब्बा ने रिवायती वालिद की तरह अपनी पगड़ी मेरे कदमों में डाल दी और बोले कि बेटा तुम्हें मेरी इज़्ज़त का वास्ता शादी कर लो। बस फिर मुझ जैसे देसी बंदे को अपने बाप की इज़्ज़त लाज रखना पड़ी और कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी आबिश को भुला नहीं पाया। उसकी दी हुई अंगूठी मेरी उंगली में थी। अंगूठी तंग होने की वजह से मेरी उंगली में उसकी गहरे निशान बन गए थे। वो निशान मुझे आबिश की याद दिलाते थे। जब भी उसकी याद आती मैं घर से बाहर निकलकर पहाड़ों पर की हुई ऊंचाई पर चला जाता। वहाँ जाकर मैं खुद सा
ہو کر زور زور سے آبش آبش پکارنے لگتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں ایسا کیوں کرتا تھا، یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی مجھے یاد کرتی ہوگی یا نہیں۔ زندگی کسی بورنگ ریلوے اسٹیشن کی طرح ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کسی بورنگ اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے، پھر وہیں سے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ میں بھی ایک بورنگ اسٹیشن پر اتر کر اپنی نہ چاہی منزل کو پا چکا تھا۔ اس اسٹیشن پر بہت سے لوگ مجھ سے بچھڑ کر اپنی اپنی منزل کی طرف جا چکے تھے۔ وہ بھی اس اسٹیشن پر اتر کے مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ یقیناً اس کو بھی اس کی منزل مل گئی ہوگی۔ وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سر پر دوڑتا رہا۔ اس سارے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میں 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام ایان علی تھا اور ایک بیٹی جس کا نام آبش تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کا نام دوں گا، اسے کسی بھی صورت اپنے قریب رکھوں گا، ہر روز اس کو دیکھوں گا، پیار کروں گا، ڈھیر ساری باتیں کروں گا۔ شاید ایسا کرنے سے میرے دل کو کچھ سکون مل سکے۔ ایک سردیوں کی جاڑے والی شام میں لاہور کی مارکیٹ میں کسی کام سے گیا تھا، جب مجھے اپنے سامنے خاتون بہت دیر سے مجھے تکتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پہ نقاب تھا مگر اس کی آنکھیں جانی پہچانی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، آبش، میں نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ دفعتاً اس خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ یہ وہی تھی آبش، میری دوست، میری سہیلی، میری بے چینی کی اکلوتی وجہ۔ میں حیرت سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی میرے سامنے آ گئی، وہ بھی مجھے بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وہی کچھ بیان کر رہی تھی جو وہ اس آخری دن کہہ نہیں پائی تھی۔ کیسے ہو ایلف؟ اس کی آواز ایک لمبے عرصے بعد سنتے ہی دل کو سکون مل گیا تھا۔ میں نے ایک پل کے لیے سکون سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی کوئل جیسی آواز کو اپنے دل میں قید کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ بس ایک کام کے سلسلے میں اپنے مادر علمی شہر آنا پڑا۔ بس واپس جانے ہی والا تھا کہ تم نظر آ گئی۔ شادی کر لی؟ اس نے اچانک سے سوال کیا۔ میں نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے سر کو اس بات میں جواب کا ہلا دیا۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر اسی جاڑے کی شام جیسا منظر بن گیا، جیسا منظر اس آخری ملاقات کے موقع پر بنا تھا۔ کتنے بچے پیدا کر لیے؟ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی، میں نے مختصر جواب دیا۔ کیا نام ہے تمہارے بچوں کا؟ نہ جانے وہ کیا پوچھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بیٹے کا نام ایان علی ہے، بیٹی کا نام بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آبش، ہاں بولو، سن رہی ہوں میں۔ اس نے سمجھا تھا کہ میں اس سے مخاطب ہوں۔ میری بیٹی کا نام آبش ہے۔ میں نے گہری نظروں سے آبش کو دیکھا جس کی ہنسی ایک دم سے رک گئی تھی اور وہ بہت زیادہ حیرت اور سنجیدگی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بولی نہیں، صرف مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ چلو آؤ، میں تمہیں ایک جگہ پر لے کر چلتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنا چاہا مگر میں ایک پل میں رک گئی۔ میری طرف اپنے بڑھتے ہاتھوں کو اس نے پیچھے ہٹا دیا۔ وہ مجھے ٹانگے پر بٹھا کر ایک یادوں بھری جگہ پر لے آئی۔ میں سوچ رہا تھا وہ کتنی بدل گئی تھی۔ کار میں بیٹھنے والی لڑکی ٹانگے پہ کیسے سکون سے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے چاچا گامے کی ٹھیری پر لے آئی۔ چاچا گاما بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ آبش کو دیکھ کر چاچا گامے نے اس سے جلدی میں سوال کیا۔ آبش پتر، آج خیرتی سی دیر کیوں کر دی آن وچ؟ چاچا گاما کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ آبش وہاں روز ہی آتی تھی، تبھی تو چاچا گاما اس سے اس بارے میں پوچھ رہا تھا۔ بس چاچا بازار سے گئی، اتنے بھی نہیں دیر ہو گئی سی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کو پنجابی کا لفظ نہیں آتا تھا اور اسے پنجابی سے چڑ تھی، مگر آج وہ بہت اچھی پنجابی بول رہی تھی۔ پھر آبش نے اپنے پرس سے 4 آنے نکال کر چاچے کو دیے۔ چاچے نے اسے 2 کھوئے والی کلفیاں دی اور بولے، پتر کدی تے دونوں کلفیاں کھا لیا کر، بس ایک ہی کھانی ہے، 2 جینوں بس تکتی رہندی ہیں۔ چاچے کی بات نے میرے دل پہ ضرب سی لگائی تھی۔ وہ کیا تھی اور کیا بن گئی تھی؟ چاچے کو آبش بہت پسند تھی، اس لیے وہ اس دور میں جب 10 روپے میں بھی ایک کلفی نہیں ملتی تھی، وہ 4 آنے میں 2 کلفیوں سے دیتے تھے۔ جانے آبش نے چاچے سے 4 آنے کے بارے میں کیا بتا رکھا تھا۔ آبش نے ایک کلفی خود لی اور دوسری کلفی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے آبش کو دیکھا جو بڑے چاؤ سے کلفی کھاتے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس دن اس نے ساری کلفی بغیر نہ کر منہ گندا کیے کھائی تھی، جبکہ اسے دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھوں میں پکڑی کلفی پگھل کر میرے ہاتھوں کو گندا کر گئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی کلائی میں میری دی ہوئی چین ویسی کی ویسی بندھی ہوئی تھی۔ تمہارے بچوں کا کیا نام ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ اس نے میری طرف ذرا ٹھہر کر دیکھا، پھر میرے چہرے پر نظر ٹکا کر بولی، بچوں کے نام تب رکھے جاتے ہیں جب بچے ہوں، اور بچے تب ہوتے ہیں جب شادی ہو۔ ہاں، اگر میں شادی کرتی اور میرے بچے ہوتے تو میں اپنے بیٹے کا نام عارف رکھتی۔
اس نے خود پر نہ جانے کیسے ضبط کر رکھا تھا، جبکہ میرا ضبط جواب دیتا رہا تھا۔ پھر میں اس سے کوئی اور سوال نہ کر سکا کیونکہ اس کا ہر جواب مجھے زندہ درگور کر دیتا۔ میں نے اپنی انگلی سے اس کی دی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس کی انگلی میں پہنا دی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے واپس اپنے دیس لوٹ آیا۔ نہ ہی میں نے کچھ کہا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے روکا تھا۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھتے ہوئے سارے رستے میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، سالوں گزر گئے۔ میری انگلی پہ اس کی انگوٹھی سے بننے والے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اس نشان والی جگہ کو دائرے کی شکل میں سوئی سے کھرچتا رہتا ہوں، جس سے وہ زخم بن جاتا ہے اور وہ زخم مجھے آبش کی یاد دلاتا ہے۔ آج اس بات کو آدھی صدی گزر گئی ہے، میری انگلی پہ وہ نشان آج بھی باقی ہے۔ اس دن کے بعد میں اس سے کبھی نہیں ملا، نہ ہی اس شہر پھر کبھی لوٹ کر گیا، مگر وہ کھوئے والی کلفی کا سواد آج بھی میری زبان پہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی آج بھی اپنے قریب محسوس ہوتی ہے۔